بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج اب المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 63 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اپنے طرق استدلال یا اقسام حجت میں سے پہلی قسم کو، جو کہ قیاس کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے بیان کریں گے قیاس کا لغوی معنی، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس کا اصطلاحی معنی۔ فرماتے ہیں قیاس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کی تقدیر یا اندازہ گیری کرنا، کسی چیز کو فرض کر لینا، کسی چیز کو اپنی جانب سے اور اپنے ذہن کے مطابق یہ کر لینا، اس کی تقدیر بیان کر دینا اور اس کے بارے میں اندازے لگانا۔ فرماتے ہیں اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قیاس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا اصطلاحی معنی تمثیل منطقی کے مترادف ہے، پس اس کی تعریف اس انداز سے کی جا سکتی ہے کہ ایسا کلام جو قضایا سے مل کر بنا ہو، اس طرح کہ جب ان قضایا کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے دوسرا کلام لازم آتا ہے۔ یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک کلام کو تسلیم کر لینے سے جب ہمیں دوسرا کلام حاصل ہو رہا ہو تو اس کو قیاس کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھائیں تو کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس قضایا سے تشکیل شدہ اور قضایا سے مل کر بننے والا ایک کلام ہے، جب ان قضایا کو ہم پہلے سے تسلیم کر لیں گے تو ان کے تسلیم کرنے سے یہ دو قضایا مل کر ایک تیسرے قضیے کو تشکیل دیں گے، جو کہ ہمارا حقیقت میں نتیجہ اور مطلوب ہوگا۔ یعنی قیاس حقیقت میں قضایا مسلمہ کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ نتیجہ آور ہوتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں قیاس کی تعریف میں ہمارے پاس تقریباً 5 طرح کے نکات ہیں کہ جن کی یہاں پہ تشریح اور وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ کلمہ قول، یعنی ہم کیا کہا کہ ایسا کلام، ایسا قول۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے یہاں پہ لفظ قول استعمال کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر تو نحویوں کے نزدیک دیکھیں تو ان کے ہاں قول سے مراد ایسا بامعنی لفظ ہے جو کسی معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہو، یعنی ایسا لفظ جو بامعنی ہونا چاہیے اس کو قول کہتے ہیں۔ لیکن جو منطقی حضرات ہیں وہ قول سے مراد اس مرکب کو لیتے ہیں جو اپنی تمام اقسام کو شامل ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے مرکب لفظی ہو، مرکب عقلی ہو، مرکب تام ہو یا مرکب ناقص ہو، مرکب انشائی ہو یا مرکب خبری ہو، مرکب مؤلف من قضایا ہو یا غیر مؤلف من قضایا ہو۔ فرماتے اس میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ اکیلا قضیہ ہو یا قضایا سے مل کر بن رہا ہو، اس قول کے اندر ساری کی ساری اقسام شامل ہو جائیں گی۔ لیکن ان تمام اقسام میں سے مصنف یہاں پہ بطور خاص مرکب تام خبری کو مراد لیتے ہیں۔ اس بنا پر فرماتے کہ یہاں پر یہ لفظ قول ہے یہ اس تعریف میں جنس ہوگا اور وہ ایک یا ایک سے زیادہ قضایا کو بھی شامل ہوگا، یعنی ہوگا مرکب تام، مرکب ناقص مراد نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ مرکب خبری ہماری مراد ہوگی، مرکب انشائی مراد نہیں ہوگا۔ البتہ مؤلف ہو یا غیر مؤلف ہو وہ دونوں کے دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے، ایک قضیہ بھی شامل ہو جائے گا اور ایک سے زیادہ قضایا بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جب لفظ قول کہیں گے تو لفظ قول میں قضیہ واحدہ اور لفظ قول میں قضیہ اثنین یا اس سے زیادہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ جو ہو جائے گا پہلا نقطہ کہ لفظ قول ہمارے پاس جنس ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ کہا مؤلف من قضایا، ایسا قول جو قضایا سے مل کر بن رہا، یہ ہو جائے گی اس کی فصل، یعنی ایسا قول تو ہو جائے گا جنس، اس میں سارے افراد شامل ہو جائیں گے، جامع از معنی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو کہا کہ مؤلف من قضایا جامع اور معنی ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا ہے مؤلف، اس میں تالیف ہونی چاہیے۔ تالیف سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس میں ترکیب خاص ہوتی ہے۔ قیاس میں ضروری ہے کہ ترکیب خاص کا خیال رکھا جائے، ترکیب خاص ہوگی تب آپ نتیجہ مطلوبہ کو حاصل کر سکیں گے۔ اگر ترکیب خاص باقی نہ رہی اور یہ ترکیب تبدیل ہوگی تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کو تالیف نہیں کہا جائے گا۔ ترکیب تو ہوگی لیکن وہ تالیف نہیں ہوگی۔ تالیف میں ضروری ہے کہ جو اس کی ترکیب خاص ہے اس کو اسی حال میں رکھا جائے۔ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے اگر وہ صغرا ہے تو صغرا ہی رکھیں گے، اس کو کبرا میں نہیں تبدیل کریں گے۔ اگر کبرا ہے تو اس کو کبرا ہی رکھیں گے، صغرا میں تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر صغرا کو صغرا رکھا جائے، کبرا کو کبرا رکھا جائے تب ہمیں جو نتیجہ مطلوب حاصل ہوگا، وَإِلَّا ہمیں وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ پس قیاس میں کیا ضروری ہے؟ تالیف ضروری ہے۔ ہم نے کہا مؤلف، اس میں تالیف ہونی چاہیے، اس میں ترکیب خاص ہونی چاہیے، اور ترکیب خاص کس سے ہو؟ من قضایا، فرماتے ہیں قضایا سے۔ یہ جو کلمہ قضایا یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ قضیہ کی جمع ہے، اور یہ جمع منطقی ہے جو دو یا دو سے زیادہ قضایا کو شامل ہے، یعنی اس میں جو قضیہ واحدہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ پس اس تعریف کے ذریعے یعنی ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا اگر ہم فقط کہتے ہیں قولن تو قولن میں
مؤلف اور غیر مؤلف دونوں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب کہہ دیا مؤلف من قضایا، اس میں دو یا دو سے زیادہ قضایا ہونے چاہیے، تو فرماتے اس تعریف سے قضیہ واحدہ بھی نکل گیا، یعنی جو ہماری گزشتہ آباس تھی عکس مستوی کی، عکس نکیز کی اور نقص وغیرہ کی، فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری آباس یہاں سے نکل جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ قضیہ کہ جہاں پہ ترکیب ہو یا تعلیف نہ ہو، اسلام نے اوپر کہا کہ جہاں پہ ترتیب بدل جائے، فرماتے ہیں وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا۔ بس ہماری بحث دو یا دو سے زیادہ قضایا کہ جن میں ترکیب خاص ہو اس کو ہی شامل ہوگا، یہ ہو جائے گا دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ کہ متى سلمت کی یہاں پر قید ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قیاس میں تمام قضایا کا بالفعل تسلیم شدہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ بالفعل تسلیم ہو گئے تب نتیجہ آور ہوگا، فرماتے نہ، بلکہ اگر ان مقدمات کو بالفرض اور فرضی طور پہ تسلیم کر لیا جائے، فرماتے تو بھی حتمی طور پر نتیجہ آور ہوں گے، بالواقع اور حقیقت میں ان کا تسلیم شدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے اس کی مثال عکس اور نقص کی طرح ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ کلما صادق الاصل صادق العکس، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا، اس کا نقص بھی صادق ہوگا، یعنی یہ کیا ہے، صدق کے اعتبار سے ملازمہ رکھتے ہیں، اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا، لیکن فرماتے وہاں پر بھی بالفعل صدق ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کسی قضیے کا صدق فرض کر لیتے ہیں، جس طرح ہم نے ہر استدلال میں کہا تھا کہ یہ ایسا قضیہ ہے کہ جس کو ہم نے صادقہ فرض کیا، جہاں پہ ہم نے مفروضہ بیان کیا تھا، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایسا قضیہ کہ جس کا صدق مفروض ہے، فرماتے جہاں پر صدق اس کا مفروض ہوگا تو فرماتے یہی وہاں پر کافی ہوگا، البتہ بالفعل اس کا صادقہ ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں، فرماتے اس کے متعلق ہماری بحث نہیں ہوتی۔ یہ تو بات ہوگی صدق کے اعتبار سے کہ اصل اور اس کے عکس کے درمیان صدق کے اعتبار سے ملازمہ پہ جاتے ہیں، یعنی اصل صادق ہوگی تو عکس اس کا صادق ہوگا، البتہ یہ ضروری نہیں کہ اگر اصل کاذب ہو جائے تو اس کا عکس بھی کاذب ہونا، بلکہ اگر اس کا عکس کاذب ہوگا تو عکس کے کاذب ہونے کی وجہ سے اصل کاذب ہو جائے گی، یعنی صدق کے اعتبار سے اصل جو ہے وہ عکس کی طرف جائے گی اور کذب کے اعتبار سے عکس جو ہے وہ اصل کی جانب جائے گا۔ فرماتے ہیں جہاں پر بھی یہی صورتحال ہمارے سامنے ہوگی اس قیاس کے باب میں، پس اگر صغرا یا کبرا جو ہمارے مقدمات ہیں اگر وہ صادقہ ہوں گے تو نتیجہ صادق ہوگا، لیکن اگر صغرا یا کبرا کاذبہ ہو جائیں تو فرماتے ضروری نہیں کہ وہاں پہ نتیجہ بھی کاذب ہو، نہ، فرماتے اس اعتبار سے میں ملازمہ نہیں پایا جاتا، لیکن اگر نتیجہ کاذب ہو جائے، جس طرح ہم نے کہا تھا عکس کاذب ہو جائے تو اصل کاذب ہو جائے گی، یہاں پر بھی اگر نتیجہ کاذب ہو جائے تو دونوں مقدمے یہاں پہ کاذبہ شمار ہوں گے، یہ ہو جائے گا تیسرا نقطہ متى سلمت۔ اور چوتھا نقطہ کیا ہے؟ چوتھا نقطہ ہم نے قید لگائی لازم عنہ، فرماتے اس سے مراد ہے کہ جب مقدمات مسلمہ کی تعلیف ہو تو اسے ہر حال میں نتیجہ کا آنا ضروری ہے، یعنی لازم عنہ کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی تعلیف ہوگی قضایا سے، ایسے قضایا جو قضایا مسلمہ بھی ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جب ہم ان قضایا مسلمہ کو آپس میں ملائیں گے تو ہر حال میں ہمیں نتیجہ حاصل ہوگا اور اس سے تخلف کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے پاس لازم عنہ کی کیسے استقراء بھی خارج ہو جائے گا اور تمثیل بھی خارج ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں نتیجہ کا حاصل ہونا حتمی اور ضروری نہیں ہوتا، یعنی استقراء میں آپ کو 100% حتمی اور یقینی وہ نتیجہ حاصل ہو، فرماتے نہ ضروری نہیں۔ اسی طرح تمثیل میں جب آپ شباہت دے کے حکم ثابت کریں واقعتاً حکم وہی ثابت ہو، فرماتے ایسا ضروری نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو تمثیل منطقی یا قیاس فقہی ہے ممکن ہے کہ وہ کوئی نتیجہ دے لیکن اس کا حتمی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں احتمال کذب بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک صورت ہے ہمارے سامنے، انشاءاللہ کے بیان کریں گے، استقراء کی دو قسمیں، استقراء تام اور استقراء ناقص۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے استقراء تام کا، اس کا نتیجہ حتمی ہو سکتا ہے، لیکن استقراء تام کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں کہ آپ تمام کی تمام جزئیات کا مطالعہ کریں اور آپ بطور کلی حکم جاری کریں، فرماتے ایسا اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو گیا چوتھا نقطہ۔ اور پانچواں نقطہ یہ کہ لذات ہی کی قیاس مساوات خارج ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقدمہ خارجیہ سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ جہاں پہ اس کی ذات کی وجہ سے کیا ہو رہا، ہمیں نتیجہ حاصل ہو رہا، مطلوب حاصل ہو رہا، فرماتے قیاس مساوات میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم ایک مقدمہ خارجیہ کو لے کر آتے ہیں جس سے کیا کرتے ہیں، اپنے مطلوب کو ثابت کرتے ہیں۔ بس فرماتے کہ جہاں پر مقدمہ خارجیہ ہوگا وہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا، جہاں پہ لذات ہی اس مقدمے کی ذات سے حکم ثابت ہو رہا ہوگا، فرماتے وہ نتیجہ آور ہوگا اور ہماری بحث میں بھی شامل ہو جائے گا۔ الاول القیاس تعریفہ عرف القیاس بانہ قول مؤلف من قضایا متى سلمت لازم عنہ لذاتہ قول آخر، ایسا قول، ایسا کلام جو قضایا سے تعلیف شدہ ہو، جو قضایا سے مل کر بن رہا ہو، کہ جب ان قضایا کو تسلیم کر لیا جائے
تو ان قضاء کو تسلیم کرنے سے لازم آ جائے کیا؟ قول آخر، یہ لازمہ کا فاعل ہو جائے گا، لازم عنہ لذات ہی، اسی قضیہ کی ذات سے کیا ہو جائے؟ ایک دوسرا کو لازم آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ الشرح، اسی تعریف کی وضاحت، پہلے قول کی وضاحت کریں گے، پھر مؤلف من قضایا، پھر متى سلمت، پھر لازم عنہ، اور آخر میں لذاتی۔ فرماتے ہیں یہ 5 طرح کے نکات ہیں جو اس تعریف مصنف یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں۔ الاول القول و جنس، فرماتے ہیں اس تعریف میں جو قول ہے وہ کیا ہے؟ جنس شمار ہوتا ہے۔ قول کا مطلب کیا ہے؟ ومعناه المرکب التام الخبری، فرماتے ہیں کہ مرکب کی تمام اقسام نہیں بلکہ مرکب تام مراد ہے، مرکب ناقص مراد نہیں، مرکب خبری مراد ہے، مرکب انشائی مراد نہیں، البتہ فرماتے ہیں جنس ہے اور اس کے اندر فیعم القضیۃ الواحدۃ والاکثر، قضیہ واحدہ بھی شامل ہو جائے گا، قضیہ اثنین اور قضیہ ساری، یعنی ایک قضیہ، 2 قضیہ یا چند قضایا، 10 15 20، مطلب سارے کے سارے قضایا اس میں شامل ہو جائیں گے، عمومی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنس ہے اور اس میں سارے کے سارے افراد شامل ہو جائیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں مؤلف من قضایا سے لے کے تعریف کے آخر تک، قول آخر تک، فرماتے ہیں ساری کی ساری اس قول کے لیے کیا بن رہی ہے؟ فصل بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ فصل کیا کرے گی؟ دیگر تمام چیزوں کو اس سے خارج کر دے گی، قضیہ واحدہ کو خارج کر دے گی، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو اس کی دیگر جو قسیم ہے استقراء اور تمثیل وغیرہ، وہ بھی اس سے فصل کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم نے کہا قضایا، قضایا کیا ہے؟ فرماتے ہیں والقضایا جمع منطقی، فرماتے ہیں قضایا جمع منطقی ہے، کیا مطلب؟ اے ما یشمل الاثنین، یعنی جو 2 یا 2 سے زیادہ قضایا کو شامل ہو، اگر قضیہ واحدہ ہوگا فرماتے ہیں وہ ہماری بحث سے خارج ہوگا۔ بس اس بنا پر جو ہماری گزشتہ بات تھی، عکس کی دونوں قسمیں، عکس مستوی، عکس نقیص اور نقص اور تناقض وغیرہ، وہ ساری کی ساری ہماری بحث سے خارج ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ قضیہ واحدہ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ قضیہ نہیں ہوتا۔ وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ الْقَضَايَا الاستدلال المباشر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قضایا کی کیسے استدلال مباشر جو ہم نے گزشتہ تمام جو 4-5 قسمیں بیان کی، فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ بِهَا تَسْتَلْزِمُ قَضِيَّةً أُخْرَى، اس لیے کہ یہ حقیقت میں ایک قضیہ ہوتا ہے کہ جب اس قضیے کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے دوسرا قضیہ وہاں پر لازم آ جاتا ہے۔ جو دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ کیا ہے؟ متى سلمت، یہ جو ہم نے قید لگائی، فرماتے ہیں سلمت اسباب تسلیم، سلم یسلم و تسلیم، فرماتے ہیں تسلیم کے باب سے کیا ہو جائے گا؟ اس کا ماضی ہو جائے گا۔ وفیہ اشارۃ الی ان القیاس لا یشترط فیہ ان تکون قضایاہ مسلمۃ فعلا، فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ قیاس کے جتنے بھی قضایا ہیں ان میں اس بات کی شرط نہیں پائی جاتی کہ وہ سارے کے سارے قضایا بالفعل مسلم ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں اس بات کی اس میں قید موجود نہیں ہوتی، بل فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے، بل شرط کون ہی قیاسا ان یلزم منہ تک علی تقدیر تسلیم بقضایا ہو قول آخر، فرماتے ہیں بلکہ اس کے قیاس ہونے میں اتنی شرط کافی ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو دوسرا قول وہاں پر لازم آ جائے گا، نتیجہ اور مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہی کافی ہے، یعنی اگر آپ فقط اس کو فرض کر لیں گے، اگر اس کا مسلم ہونا فرضی بھی ہو وہی کافی ہوگا، بالفرض ہو تو بھی کافی ہے، بالفعل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کا شأن الملازمت بین القضیت و بین عکسہا او نقضہا، مطلب جس طرح ہم نے گزشتہ باب میں بیان کیا کہ جس طرح اصل قضیہ اور اس کے عکس کے درمیان، اسی طرح اصل قضیہ اور اس کے نقض کے درمیان جس طرح ملازمہ پایا جاتا ہے کہ جب کلما صدق الاصل و صدق العکس، اصل صادق ہوگی تو عکس بھی صادق ہوگا، فرماتے ہیں یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہے۔ فإنہ علی تقدیر صدقہا تصدق عکوسہا و نقوصہا، جب اصل قضیہ صادق ہوگا تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا اور اس کا نقص بھی صادق ہوگا۔ فلازم یتبع الملزوم فی الصدق فقط، فرماتے ہیں جو لازم کیا ہے؟ اس کا عکس اور اس کا نقص، عکس اور نقص جو ہے وہ فقط صدق کے اعتبار سے اپنے ملزوم کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں، اصل قضیہ کی اتباع کرتے ہیں فقط اور فقط صدق میں، دون الکذب، البتہ کذب میں اتباع نہیں کرتے۔ کذب میں جو کون ہوتا ہے؟ کذب میں جو خود اصل ہوتا ہے وہ اس کی اتباع کرتا ہے، یعنی کذب میں صورتحال بالکل برعکس ہو جاتی ہے، کما تقدم فی العکس المستوی۔ کیوں؟ لجواز کونہ لازما عام، اس لیے کہ لازم کا عام ہونا ممکن ہے کہ لازم کے اندر ملزوم کے افراد اور ملزوم کے علاوہ دیگر افراد بھی اس میں شامل ہوں۔ فرماتے پاس وہاں پہ صدق کے اعتبار سے فقط اتباع ہوگی، کذب کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ ومنہ یعرف، بس اسی سے معلوم ہو جائے گا، یعنی نتیجہ لے رہے ہیں اس قیاس کے باب میں کہ ان کذب القضایا المؤلفۃ لا یلزم منہ کذب القول اللازم لہا، کہ فرماتے ہیں کہ وہ والے قضایا جو مؤلف ہیں، جو تشکیل شدہ ہیں، اگر وہ کاذبہ ہو جائیں
یعنی جو مقدمات ہیں صغریٰ اور کبریٰ، اگر وہ کاذبہ ہو جائیں تو فرماتے ہیں ان کے کاذبہ ہونے سے وہ والا قضیہ جو ہمارا نتیجہ ہے جو قول لازم ہے اس کا کاذبہ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر اصل کاذب ہو جائے تو فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کاذب نہیں ہوگا، البتہ نعم کذبہ یستلزم کذبہ، ضمیروں پہ غور کیجیے گا، کذبہ یعنی کذب القول یستلزم کذبہ کذب القضاء المؤلفہ، البتہ اگر وہ قول لازم یعنی جو نتیجہ ہے وہ کاذبہ ہو جائے تو فرماتے ہیں اس کے جو صغریٰ اور کبریٰ جو مقدمات ہوں گے وہ کاذبہ ہو جائیں گے، یعنی اصل صادق ہوگا تو نتیجہ صادق ہوگا، اگر نتیجہ کاذب ہوگا تو اصل بھی کاذب ہو جائے گی۔ یہ ہوگی تیسری قید۔ اور چوتھی قید کیا ہے؟ لازم عنہ، جو ہم نے کہا کہ لازم آ جائے، یخرج بھی الاستقراء والتمثیل، فرماتے اس قید سے استقراء اور تمثیل اس کی دو قسم ہے وہ بھی خارج ہو جائیں گے، کیوں؟ لأنہما وإن تألفا من قضایا، مطلب وہاں پہ تشکیل ہوتی ہے قضایا سے مل کر بنتے ہیں، لیکن لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم میں، فرماتے ہیں البتہ وہاں پہ لزوم کی صورت میں قول آخر کا حاصل ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو یقینی طور پہ اس کا علم حاصل ہو جائے، وجہ لجواز تخلفہ عنہما، اس لیے کہ قول لازم جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے اس کا خلاف ورزی کرنا ممکن ہے، عنہما یعنی استقراء اور تمثیل دونوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ استقراء سے آپ کو حتمی نتیجہ حاصل نہ ہو، تمثیل سے بھی آپ کو حتمی نتیجہ حاصل نہ ہو، کیوں؟ لأنہما اکثر ما یفیدان الظن، اس لیے کہ دونوں فقط اور فقط ظن کا فائدہ دیتے ہیں، البتہ الا بعض الاستقراء، اشارہ کس کی جانب ہے؟ استقراء تام، فرماتے ہیں بعض استقراء تام کے علاوہ جو استقراء ناقصہ یا تمثیل کی جتنی بھی اقسام ہیں فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری مفید ظن ہوا کرتی ہیں، وہ سیات انشاءاللہ کی تفصیل آ جائے گی، بس چونکہ استقراء اور تمثیل ظن آور ہیں لہذا ہماری بحث سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ الخامس و پانچویں قید کیا ہے؟ لذاتی قید، یخرج به قیاس المساوات کما سیاتی فی ملے، فرماتے ہیں کہ اس قید سے قیاس مساوات خارج ہو جائے گی، وجہ فإن قیاس المساوات انما یلزم من القول الآخر، اس لیے کہ قیاس مساوات سے دوسرا قول لازم آتا ہے لیکن لمقدمۃ خارجۃ عنہ، البتہ اس کی ذات کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا بلکہ ایک مقدمہ خارجی کی وجہ سے آتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں قیاس مساوات ہماری بحث سے خارج ہو جائے گی۔ مثال فرماتے ہیں ہم آپ کو قیاس مساوات کی مثال دیتے ہیں، با یساوی ہا و ہا یساوی دال، با مساوی ہے ہا کے اور ہا مساوی ہے دال کے، فرماتے ہیں پس نتیجہ کیا ہوگا؟ با یساوی ہے دال کے، ہا بیچ میں سے نکل جائے گا اور ہم کہیں گے با مساوی ہے دال کے، یہ نتیجہ کے طور پہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، البتہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ با دال کے مساوی ہے ولیکن لا لذات، یہ خود اس کی ذات یعنی با اور دال کی ذات کی وجہ سے مساوات ثابت نہیں ہو رہی، بل صدق المقدمۃ الخارجہ، بلکہ یہاں پہ ایک مقدمہ خارجہ جس سے ہمیں صدق معلوم ہے، مقدمہ خارجہ کیا ہے؟ وہی مساوی المساوی، مساوین کے مساوی کا مساوی، مساوی ہوتا ہے برابر کا برابر، برابر ہوتا ہے، فرماتے یہ مقدمہ خارجہ بیان کر رہا ہے کہ چونکہ با ہا کے مساوی ہے اور ہا جو ہے وہ دال کے مساوی ہے تو مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے، اس بنا پر ہم نے ہا کو نکال کر کیا کہہ دیا؟ با دال کے مساوی ہے، وَلِذَا لَا يَنْتَجُ مِثْلُ قَوْلِنَا، مطلب اسی بنا پر یہ جو ہمارا قول ہے یہ قابل نتیجہ نہیں ہوگا، کون سا والا؟ با نصف و جیم و جیم نصف و دال، با جو ہے وہ جیم کا نصف ہے اور جیم دال کا نصف ہے، فرماتے ہیں اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ با جو ہے وہ دال کا نصف ہے، فرماتے ہیں نہ یہ نتیجہ یہاں پر حاصل نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ لأنَّ نصف النصف لیس نصفا، اس لیے کہ نصف کا نصف جو ہوتا ہے وہ نصف نہیں ہوتا بلکہ ربع ہوتا ہے، وہ کیسے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ 2/4 کا نصف ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 2/4 کا نصف ہوگا، قضیہ ہمارا درست ہے، اگر ہم کہتے ہیں 4/8 کا نصف ہے تو بھی درست ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نصف کا نصف بھی نصف ہوگا، یعنی 8 کا نصف جو ہے وہ 4 ہو جائے گا، 4 کا نصف 2، نصف کا نصف فرماتے ہیں 8 کا، یہ نہیں کہیں گے 8 کا نصف جو ہے وہ 2 ہوگا، 8 کا نصف 2 نہیں ہوتا بلکہ 8 کا جو ربع ہوتا ہے، 8 کا چوتھا حصہ ہوتا ہے وہ 2 ہوگا، فرماتے پاس یہاں پہ نتیجہ بھی ہمارا درست نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ قیاس کی لغوی تعریف ہے کسی چیز کی اندازہ گیری یا تقدیر کرنا، قیاس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ وہ کلام جو قضایا سے مل کر بناؤ، اس طرح کے جب ان کو تسلیم کر لیجیے تو اس سے دوسرا کلام لازم ہے، مصنف اس کی تعریف کی وضاحت کرتے ہیں کہ قول جنس ہے جو کہ قول کی تمام اقسام کو شامل ہے، مؤلف من قضاء کہ کیسے قضیہ واحدہ اور ترکیب خارج ہو جاتے ہیں، البتہ فقط اور فقط تالیف اس میں شامل ہوگی، متاع سلیمہ کی کیسے مراد ہے کہ قضایا کا بالفعل تسلیم شدہ ہونا ضروری نہیں ہے، لازمہ عنہ کی کیسے مراد ہے کہ قیاس کا نتیجہ حتمی ہے اور اس سے تخلف جائز نہیں ہے، لذات ہی کی کیسے قیاس مساوات خارج ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقدمہ خارجیہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔